اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، مطالعہ قرآن کے حوالے سے آج ہم قرآن اور اہمیت علم، اس کے ساتھ ساتھ فضیلت علم پہ بات کریں گے۔ قرآن مجید کو اگر مطالعہ کریں تو قرآن کتاب علم ہے، اور علم کے حوالے سے اگر ہم نے اہمیت جاننی ہو، فضیلت جاننی ہو، تو سورہ الرحمن کی پہلی آیت کریمہ جو ہمیں پیغام دیتی ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندہ خاص کو قرآن کا علم سکھایا۔ اب یہاں جو علم کے حوالے سے سب سے بڑی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، اس کا تعلق تین نسبتوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر آپ نے علم کا کمال دیکھنا ہے، علم کی اہمیت کو جاننا ہے، علم کی فضیلت کو جاننا ہے، تو علم کے تعارف کے لیے تین چیزیں تین نسبتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک نسبت ذات الہی کے ساتھ، ایک نسبت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور تیسری نسبت قرآن کے ساتھ۔ یعنی اس آیت کریمہ کو دیکھیں سورہ الرحمن کی، تو ایک وہ ہے جس نے علم سکھایا، اور ایک وہ ذات جس نے علم سیکھا، اور ایک وہ نسبت ہے جس کے ذریعے علم سکھایا گیا۔ یعنی معلم کو ذات خدا کہتے ہیں، متعلم کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور نصاب علم کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ تین وہ نسبتیں ہیں جو علم کے کمال کا اشارہ دیتی ہیں۔ ان علم کو اگر آپ نے فضیلت دیکھنی ہے، علم کی اہمیت جاننی ہے، تو سب سے پہلی علم کی شان یہ دیکھیں یہ صفت کس کی ہے، تو علم صفت خدا بندی ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے، ذاتی صفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اس صفت کو عطا کرتا ہے، یعنی علم، اللہ کی ذات علم رکھتی بھی ہے اور علم عطا بھی کرتی ہے۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں علم رکھنے کا ذکر بھی کیا اور علم عطا کرنے کا ذکر بھی، یعنی علم جاننے کا ذکر بھی کیا، عطا کرنے کا ذکر بھی فرمایا۔ جب ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو دیکھیں، تیسرا رکوع جہاں پہ مکمل ہوتا ہے، تو آیت نمبر ہے وہ 29 آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا۔ اور آگے آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یعنی ایک ہی رکوع، ادھر رکوع مکمل ہو رہا ہے، اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، ایک ہی آیت کے وقفے سے اللہ تعالیٰ اپنی دو شانوں کا اظہار فرما رہا ہے، شان علم کا بھی اور شان معلمیت کا بھی۔ علم رکھتا بھی ہے اور علم عطا بھی فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ذات پاک کو اگر ہم دیکھیں، یہ علم کی جو شان ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی عطا فرماتا ہے، علم کی صفت اللہ محبوب کو عطا فرماتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کی صفت ذاتی اور حقیقی ہے، اور آقا علیہ السلام کی صفت عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے لیے فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اپنے لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بھی شان دے رہا ہے کہ محبوب علم سکھانے والا بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو جب آگے اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے امت میں عطا کیا، امت کو عطا کی، تو امت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شان معلمیت جو ہے اس کا فیض عطا فرمایا۔ وہ جو شان معلمیت ہے جو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عطائی طور پہ آقا علیہ السلام کی صفت ہے، پھر یہ فیض آگے جب امت کو ملتا ہے تو پھر میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو علم قرآن علم رکھتا بھی ہے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی علم حاصل بھی کرے اور علم پھیلائے بھی۔
تو یہ تمام تر باتیں بتا رہی ہیں کہ صفت علمیت وہ صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ رکھتا بھی ہے اور اس کا فیض عطا بھی فرماتا ہے۔ آج ہم جس مضمون کی طرف آ رہے ہیں، علم اور اس کی نسبتوں کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن مجید میں علم نافع کی علامات جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے وہ، اور جس کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کرے اس کو علم نافع کہا جاتا ہے۔ ایسا علم جس کے پیچھے اللہ کی عطا بھی ہوتی ہے، اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کا وسیلہ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو آئیے قرآن مجید کی روشنی میں چند آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ایک خاص نسبت کا ذکر کیا ہے، اور یہ ساری نسبتوں کو دیکھیں تو یہ حقیقت میں علم نافع کی علامات بنتی ہیں۔ علم نافع کی علامات کیا ہے؟ پہلی علامت، علم کے ساتھ اللہ نے رحمت کا ذکر کیا۔ اب دیکھیے، جہاں علم کا ذکر کیا وہاں اس نے اپنی رحمت کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، یعنی پہلے اس نے اپنی شان رحمت کا ذکر کیا، پھر اس نے شان علم کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ سورہ کہف میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ آیت نمبر 65 ہے کہ جہاں اللہ نے علم کا ذکر کیا وہاں رحمت کا ذکر کیا۔ یہ جو نسبت ہمیں پیغام کیا دے رہی ہے کہ جس نے بھی علم سکھانا ہے اس کو سراپا رحمت بننا پڑے گا، شفیق بننا پڑے گا، اس کو مہربان بننا پڑے گا، اس لیے کہ علم رحمت کا نام ہے، اور حقیقت میں علم اسی کو نفع دیتا ہے جو علم کے ذریعے رحمت جو ہے اس کو عام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ رحیم بن کے پیش آتا ہے۔ اور رحیم کس طرح؟ اگر وہ استاد ہے تو اسے شفقتوں کا پیکر ہونا پڑے گا، استاد ہے تو اسے رحمت بانٹنی پڑے گی، محبت بانٹنی پڑے گی اپنے شاگردوں کے اندر۔ تو استاد جو ہے اس کو پہلے شفیق بننا پڑے گا، پھر اس کو معلم بننا پڑے گا، دیکھ دونوں چیزوں کو۔ پھر اس کے بعد علم کے ساتھ آگے اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ فضل کا ذکر کیا، یعنی علم کے ساتھ رحمت کا ذکر کیا، پھر علم کے ساتھ فضل کا ذکر کیا۔ فرمایا قرآن پاک میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جہاں علم کا ذکر وہاں فضل کا ذکر کیا۔ اور ایک اور مقام پہ سورہ نمل کو پڑھیے گا جہاں آصف بن برقیہ نے یہ بات کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لاؤں گا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اور اس کی علامت نشانی کیا تھی؟ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے پھر یہ کام بھی کیا، پلک چھپکنے سے پہلے تخت منگوایا، پہلے اس کا تعارف علم کے حوالے سے ہوا، اور آخر پہ وہ فرماتا ہے ھذا من فضل ربی۔ عاصم بن برقیہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے مجھے کمال دیا ہے علم کے ساتھ، یہ سارا اللہ کا فضل ہے۔ تو جہاں علم کا ذکر ہے وہاں فضل کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ بھی پیغام مل رہا ہے انسان کو علم کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل کی خیرات جو ہے، اور انسان کا علم نافع بھی تب بنتا ہے جب اس کے مزاج فضل اس کے پاس آئے گا۔ یعنی وہ مزاج فضل کیا ہے کہ علم کو عام کیا جائے، اس پہ مثلاً ایسا نہ ہو، بخل نہ اس کے اندر، کیونکہ جب بخل ہوگا تو پھر فضل کا فیض نہیں ملے گا اسے۔ نمبر 3 اگر دیکھا جائے علم کے ساتھ ادب، تیسری چیز ہے جب اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، حضرت آدم علیہ السلام کو جب علم سکھایا تو جہاں اللہ نے علم کی بات کی ہے قرآن پاک میں آگے ساتھ ہی فرما دیا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، ادب کرو۔ تو جہاں علم کی بات کی وہاں ادب کی بات بھی فرمائی۔ نمبر 4 علم کے ساتھ رفعت کا ذکر کیا، بلندی کا ذکر کیا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی جہاں علم کا ذکر کیا وہاں رفعت درجات کا ذکر کیا۔ یہاں بھی ایک بات پتہ چلا کہ جو انسان رفعت فکر رکھتا ہے، جس کی سوچ میں بلندی ہو، جس کی فکر میں بلندی ہو، علم کے ساتھ اگر فکر وسیع نہیں ہوگی، اگر علم کے ساتھ فکر تنگ ہوگی، پھر علم نفع نہیں دے گا۔ علم نافع تب اس کے پاس آئے گا جب وہ علم کے ساتھ اپنی فکر کو بلندی عطا کرے۔
بڑی فکر اس کی بلند ہونا چاہیے، جو اس کو مرضی جو کچھ کہتا رہے، اس کی فکر کی پرواز اتنی اونچی ہو، اسے کسی کا خیال ہی نہ ہو کہ کون مجھ پہ اعتراض کر رہا ہے، کون میرے اوپر بہتان لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، یا کون میرے خلاف میرے خلاف ہے، میری مخالفت کر رہا ہے۔ ان چیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی فکر کو بلند رکھے۔ تو علم نافع کی علامت یہ کہ فکر کی بلندی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد علم اور احسان، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے احسان کا ذکر کیا اپنے محبوب علیہ السلام کی صورت مبارکہ، اپنے محبوب علیہ السلام کے وجود کی شکل میں جو احسان اللہ نے فرمایا، ساتھ حضور علیہ السلام کی شان بھی بیان فرمائی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ یہ علم سکھانے کے لیے آئے ہیں کتاب کا۔ تو مطلب یہ ہوا علم کے ساتھ احسان کا ذکر کیا، پھر یہ پیغام دے دیا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے علم نافع ملے، تو علم نافع اسی کے پاس ہوتا ہے جو بندہ احسان والا ہوتا ہے، محسن بنتا ہے۔ انسان کو علم کے ساتھ محسن بھی بننا چاہیے، معلم بھی ہو اور محسن بھی ہو۔ تو احسان جو ہے یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ذکر کی ہے۔ پھر اس کے بعد علم جو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا نعمت کا، یعنی چھٹا نمبر جو ہے فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 میں 231 کے اندر ذکر کیا، جہاں علم کا ذکر کیا وہاں نعمت کا ذکر کیا۔ تو علم نافع اسی کے پاس ہے جو واقعی علم بطور نعمت وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت پر پھر شاکر ہو جائے۔ دیکھیے علم جو ہے وہ اس کو حاصل کر کے بندہ شاکر رہے، اس کا مطلب وہ اس نعمت کا حق ادا کر رہا ہے، اس کو عام کرے، اس کا مطلب وہ نعمت کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو نعمت کا شاکر بھی ہو اور پھر نعمت کو عام بھی کرے، دنیا کو بتائے کہ اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا چرچا کرے۔ تو علم کا چرچا کرنا، علم کو فروغ دینا، پھر علم پہ شکر ادا کرنا، یہ اشارہ ہے علم نافع کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک نے فرمایا علم اور پاکیزگی کا ذکر کیا، جہاں علم کا ذکر کیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، یہ سورہ بقرہ کا جو دوسرا پارہ ہے اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جہاں اللہ نے علم کا ذکر کیا وہاں تزکیہ کا ذکر کیا، پیوریفیکیشن کا ذکر کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے کہ جس بندے کے پاس علم ہونا اس کے پاس پھر فکر کی بھی پاکیزگی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے تعلیم دے رہا ہے امت کو، ٹھیک ہے نا، اپنے محبوبوں کے ذریعے آنے والی انسانیت کو تعلیم دے رہا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے پاس علم ہو اور علم کے ساتھ پاکیزگی ہو، تو پھر اپنی فکر کو پاکیزہ رکھے، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھے۔ اس کے بعد علم اور کفایت، یہ 8واں نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ رعد میں ارشاد فرمایا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب، یعنی علم کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ محبوب فرما دیجئے کفا باللہ شہیدًا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یعنی جس کے پاس علم ہونا اس کے اوپر کفایت خداوندی کا فیض ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہے، اسے زمانے کے پرواہ نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے اور اس پہ اس کا تیقن ہو جاتا ہے کہ اب میں اپنے علم کو آگے عام کروں، اس پہ پھر اگر لوگ اس کے ساتھ حسد کریں گے تو اس پہ وہ محسوس نہ کرے، بلکہ وہ یہ فکر کرے، اس بات کا تصور کرے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ علم نافع جب بنتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، مجھے وہی یعنی جو جس نے مجھے علم دیا ہے، عطا کیا، یہ نور عطا کیا ہے، وہی قدم قدم پہ میرا محافظ ہے، وہی میری کفایت کرے گا۔ پھر اس کو انسان کو پرواہ نہ ہو اب دوسرے لوگوں کی۔ پھر اس کے بعد علم اور انتخاب قدرت، اس کا ذکر ہے، یعنی علم کی اہمیت یہ کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ چن لیتا ہے اور چنے ہوئے بندوں کو علم نافع عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری علامات جو ہیں یہ اس کی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ علم نافع کا فیض دیتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں انتخاب قدرت کا ذکر آیا وہاں علم کا ذکر آیا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 32 ہے یہ۔
اس کے بعد 10واں نمبر ہے علم اور نصیحت. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہاں جہاں علم کا ذکر کیا وہاں نصیحت کا ذکر کیا. یعنی علم نافع بنتا ہی تب ہے بندہ جب اس علم کے ذریعے لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی فلاح کے لیے قدم اٹھاتا ہے، لوگوں کو اچھی نصیحتیں کرتا ہے، لوگوں کو خیر کی بات کرتا ہے، خیر کی طرف گامزن کرتا ہے، امن کی طرف، محبت کی طرف لوگوں کو گامزن کرتا ہے. یہ اس کی نصیحت ہوتی. اس کے بعد علم اور وسعت، ان کا اکٹھا ذکر ہے. یعنی کیا خوب کمبینیشن ہے قرآن مجید کے اندر، کیا حسین امتزاج ہے قرآن پاک میں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ کلمات اللہ. سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں جہاں اللہ نے علم کا ذکر کیا وہاں وسعت کا ذکر کیا. اور علم نافع اسی کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس وسعت ہو، تنگ نظری نہ ہو، گھٹن نہ ہو، تعصب نہ ہو، قدم قدم پہ فرقہ واریت. یہ علم نافع کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ علم نافع کی علامت یہ ہے کہ انسان کا ذہن وسیع ہو، انسان کا ذہن لوگوں کو قریب کرنے والا ہو، لوگوں کو ملانے والا ہو، محبتیں بانٹنے والا ہو، امن کا پیغام دینے والا ہو، تنگ نظری اس کے پاس نہ ہو. علم نافع کی علامت. اور اس کے بعد نمبر 12 علم اور عزت. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اس رب کے نام سے، ٹھیک ہے، جو اکرم ہے، عزت والا ہے. اب یہ جو علم اور ساتھ تکریم کی بات ہو رہی، اشارہ کیا مل رہا ہے کہ اگر کوئی علم نافع حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ممبروں پر بیٹھ کے یہ نہ کہ لوگوں کی عزتیں نہ اچھالے، یعنی جس کے پاس علم ہو پھر عزتیں نہ اچھالے، بلکہ کسی کو ممبر رسول پر گالی نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، بلکہ امن کی بات کرے، محبت کی بات کرے، شفقت کی بات کرے، ملانے کی بات کرے، نہ کہ لڑانے کی بات کرے. یہ علم اور تکریم دونوں چیزیں اللہ پاک نے ساتھ بیان کی ہیں. علم اور ہدایت. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جہاں کتاب کا ذکر ہوا وہاں فرمایا ھدی للمتقین، وہاں ہدایت کا ذکر ہوا. علم نافع اللہ تعالیٰ اسی کو عطا کرتا ہے. دیکھیے نا قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت نہیں پاتا، وہی ہدایت پائے گا جس کے پاس تقویٰ ہوگا. علم نافع اسی کو ملے گا جس کے پاس قرآن کا علم بھی ہوگا، ہدایت کا نور بھی ہوگا. اور علم کے ساتھ پھر صدق کا اللہ نے ذکر فرمایا. سورہ انعام کی آیت نمبر 143 نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، خبر دو مجھے علم یعنی اگر تم سچے ہو، بتاؤ اس علم کے بارے میں جو یعنی حضرت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے، یہاں علم کا ذکر ہوا اور وہاں صدق کا ذکر ہوا، صداقت کا، صدق اخلاص کا ذکر ہوا. یعنی اسی کے پاس علم نافع ہوتا ہے جس کا من مخلص ہوگا، من کے اندر اخلاص ہوگا. علم ہمیشہ نفع اسی کو دے گا جس کے پاس اخلاص ہوگا. پھر اس کے بعد نمبر 15 علم اور فضیلت. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 15 میں جہاں علم کا اللہ نے ذکر کیا وہاں فضیلت کا ذکر کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. جہاں اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر کیا وہاں فضیلت کا ذکر کیا. جس کے پاس علم نافع ہوتا ہے اللہ اسے فضیلت کا تاج عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد نمبر 16 علم اور یقین. کلا لو تعلمون علم الیقین، جہاں اللہ علم کا ذکر کر رہا ہے وہاں یقین کا، یعنی ایسا علم بندے کے پاس ہو جس میں ریب نہ ہو، جس میں وہم نہ ہو، جس میں ظن نہ ہو، بلکہ یقین کامل ہو. جب یقین کامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس علم کو علم نافع بنا دے گا. پھر علم اور خشیت الہی، کیا کمال کا امتزاج ہے. قرآن مجید کی آیات میں نمبر 17 اللہ پاک فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء وہی ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. قدم قدم پہ تقویٰ، قدم قدم پہ تقویٰ. یعنی ایسے علماء جو ہیں جن کے پاس علم نافع ہوتا ہے وہ اللہ کے تقویٰ کو اپنے دلوں میں بسا لیتے ہیں، تقویٰ کا نور ان کے اندر ہوتا ہے. تو یہ کتنی بھی آیات قرآن کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے سے یہ
جو ہے اپنے بندوں کو پیغام دیا ہے کہ یہ اگر تمہارے پاس صفات ہوں گی تو علم نافع بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان صفات کا فیض عطا فرمائے، ان کا نور عطا فرمائے، تاکہ ہمارا علم جو ہے وہ علم نافع بن سکے۔ وما علیہ الا البلاغ۔